بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، بہت سے لوگوں کے دماغ میں ایک سوال ضرور آتا ہوگا کہ امام مہدی کون ہیں اور یہ اس دنیا میں کب اور کیسے آئیں گے، اور ان کا اس دنیا میں آنا خاص کر کے ہم مسلمانوں کے لیے کیوں ضروری ہے، اور ہم مسلمانوں سے ان کا رشتہ کیا ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ سارے سوال ہی بہت خاص ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے آج سے کروڑوں سال پہلے اس کائنات کو تخلیق فرمایا، یعنی اس دنیا کو بنایا، اور اس کے ساتھ ہی اس کائنات کے فنا ہونے کا وقت بھی مقرر کر دیا۔ اس کائنات کی تخلیق کے بعد وقت اپنی تیز رفتار سے گزرتا گیا، اور وقت کے ساتھ ساتھ زمانے بھی بدلتے گئے۔ اس طرح اس کائنات کے اندر بے شمار قومیں اس دنیا کے اندر آباد ہوئی، اور اپنے اپنے وقت کے ساتھ اپنی زندگی گزار کر اس دنیا سے چلی گئی۔ ان قوموں کی ہدایت اور تربیت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے پیغمبروں کو بھیجا۔ اس طرح تمام نبیوں نے اپنی اپنی امت کو قیامت سے ڈرایا، اور قیامت کے قائم ہونے سے پہلے اس کے لیے تیاری کرنے کا حکم فرمایا، یہاں تک کہ پھر آخری زمانہ آیا، اور اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے آخری نبی ہیں، اور ہم ان کی آخری امت ہیں۔ ان کے بعد نہ تو کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی نئی امت قائم ہوگی، بلکہ قیامت تک آنے والی ہر جاندار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شمار کی جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا کہ اللہ رب العزت ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور ہر انسان نے مرنے کے بعد قیامت کے دن اٹھنا ہے اور اپنے اعمال کا بدلہ لینا ہے، اور بے شک قیامت بہت قریب ہے۔ تو پیارے دوستو، قیامت کب آئے گی؟ یہ ایسا خوفناک اور پراسرار سوال ہے جس کو سن کر ہر مسلمان ڈر کے اندر اور پوچھ تاچھ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اور ہر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ قیامت کتنے قریب آ چکی ہے، یا پھر قیامت کا زمانہ آ چکا ہے، اس کی نشانیاں کیا ہیں، تاکہ ہر مسلمان اپنے آپ کو اس کے لیے تیار رکھے اور اس سے پہلے ظاہر ہونے والے فتنوں سے خود کو بچا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور کے اندر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں سوالات کیے گئے، اور صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت اور قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والے فتنوں اور نشانیوں کے بارے میں مکمل رہنمائی حاصل کی۔ پیارے دوستو، ویسے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی کئی نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے، لیکن ان میں سے چند نشانیاں ایسی ہیں جو بالکل قرب قیامت میں ظاہر ہوں گی، جن کو قیامت کی بڑی نشانیاں کہا جاتا ہے۔ اس سے ظاہر ہو جائے گا کہ قیامت اب بالکل قریب ہے، اور اس کے اندر کوئی شک باقی نہ رہ جائے گا۔ ان چند بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی اور خاص نشانی جس کا آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں، وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام اس دنیا کے اندر کب تشریف لائیں گے، اور ان کی پیدائش کون سے شہر میں ہوگی، وہ کتنا عرصہ اس روئے زمین پر رہیں گے، حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دور حکومت میں کون کون سے واقعات رونما ہوں گے، اور اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور کس طرح ہوگا، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کا اصل نام کیا ہوگا جس سے ان کی پہچان ہو سکے، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کن کی اولاد میں سے ہوں گے۔ تو پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن اور احادیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیب دیکھنے والی آنکھوں نے
اس کائنات کی شروعات سے لے کر آخر تک ہر چیز کا مشاہدہ کیا اور صحابہ کرام سے قرب قیامت کے ظاہر ہونے والی نشانیوں کا ذکر فرمایا، جن میں سے بہت ساری نشانیاں آج کے زمانے ظہور پذیر ہو چکی ہیں اور چند نشانیاں ایسی ہیں جن کا ظہور ہونا باقی ہے۔ اس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ان چند بڑی نشانیوں میں سے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا بھی ذکر فرمایا۔ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں مزید جاننے سے پہلے اس بات کا جاننا بہت ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور برحق ہے۔ جس نے دجال کی خبر کو جھٹلایا اس نے کفر کیا، اور جس نے امام مہدی علیہ السلام کی خبر کو جھٹلایا اس نے بھی کفر کیا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی پیدائش مدینہ شریف میں ہوگی اور آپ اہل بیت میں سے ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے ہوں گے، اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی محمد پر ہوگا یا احمد پر ہوگا، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے والد کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کے اسم گرامی کے نام پر ہوگا۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں امام مہدی علیہ السلام کی ان ظاہری نشانیوں کے بارے میں جن سے ان کو آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی پیشانی روشن ہوگی اور لمبی خوبصورت ناک ہوگی، اور ان کے دونوں دانتوں کے درمیان ہلکی دوری ہوگی۔ ان کی جائے ہجرت بیت المقدس ہوگی۔ ان کی داڑھی گھنی ہوگی جو نہ زیادہ لمبی ہوگی اور نہ ہی زیادہ باریک ہوگی۔ ان کی آنکھیں سرمئی ہوں گی۔ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل ایک خاص علامت ہوگی۔ امام مہدی علیہ السلام ایک ایسے وقت اس دنیا میں تشریف لائیں گے جب اس روئے زمین پر گناہ عام ہو چکے ہوں گے اور اختلافات اور زلزلوں کی کثرت ہوگی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے تشریف لانے سے پہلے روئے زمین کے اوپر گناہوں کا دورہ ہوگا اور ظلم اپنی انتہا کو پہنچا ہوگا۔ اس وقت حرام کاموں کو حلال سمجھا جائے گا۔ اس وقت امام مہدی علیہ السلام اس روئے زمین پر تشریف لائیں گے اور گناہوں کے اندر مبتلا اس روئے زمین کے انسانوں کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جیسے کہ یہ زمین پہلے ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے تشریف لانے سے زمین اور آسمان والے بہت خوش ہوں گے۔ اس وقت امام مہدی علیہ السلام غریب لوگوں کے درمیان مال تقسیم کریں گے، اور امام مہدی علیہ السلام امت محمدیہ کے دلوں کو غنا سے لبریز کر دیں گے۔ آپ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کریں گے اور آپ لوگوں کے درمیان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے، اور آپ غربا اور مساکین لوگوں کا خیال کریں گے۔ اس وقت آپ کے دور کے اندر اس قدر خوشحالی ہوگی کہ اس وقت صرف ایک آدمی آپ کے پاس آئے گا اور اپنی ضرورت کا سامان لے کر چلا جائے گا۔ اس ایک آدمی کے علاوہ کوئی بھی ضرورت مند نہ ہوگا۔ جب اس دور کے خلیفہ کا انتقال ہو جائے گا تو اس دور میں اختلافات رونما ہو جائیں گے، اور آپ اہل مدینہ سے نکل کر مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت فرما جائیں گے۔ آپ کے پاس مکہ کے لوگ آئیں گے اور آپ کو نکالنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ اس بات کا ناپسند کریں گے، اور وہ لوگ مقام ابراہیم علیہ السلام پر آپ سے بیعت کریں گے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ تو پیارے دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تو ہمیں امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور واقعے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔